السلام علیکم سر. میرا نام عبدالشکور ہے. آئی ایم فرام کوئٹہ اینڈ آئی ایم کرنٹلی ڈوئنگ کمپیوٹر سائنس. سر آپ کو کافی ٹائم سے فیس بک پہ فالو کیا ہوا ہے، تو وہاں پہ آپ ہمیشہ اسٹارٹ اپس کے ریلیٹڈ آپ بات کرتے ہیں اور پروگرامنگ اینڈ کوڈنگ کے حوالے سے آپ بات کرتے ہیں. سر میرے ایک دو کویشچنز ہیں کہ آپ پروگرامنگ سے ریلیٹڈ بات کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ کوڈنگ سیکھیں، لینگویجز سیکھیں، ان میں آپ ایکسپیرینسڈ ہو جائیں اینڈ دین آپ جابس کریں یا پھر انٹرنشپس، اور دین لیٹر آن آپ اپنے ڈیجیٹل ایسیٹس وغیرہ بھی بنائیں. تو سر میرا کویشچن یہ ہے کہ جو لوگ یا جو ویب ڈیزائنرز ویب سائٹ بلڈرز پہ کام کرتے ہیں، لائک wix.com پہ، ورڈ پریس پہ، ویبلی یا اسکیئر اسپیس پہ. سر جو لوگ اور جو ویب ڈیزائنرز ان بلڈرز پہ کام کرتے ہیں اور ڈریگ اینڈ ڈراپ سے وہ ویب سائٹس بناتے ہیں، چاہے وہ ٹیمپلیٹ اٹھا کے ان کو ایڈٹ کرتے ہوں یا پھر وہ کسٹم ویب سائٹ بناتے ہیں جسٹ ڈریگ اینڈ ڈراپ پہ، نو کوڈنگ انوالوڈ ان دیٹ. سر ان کو آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ وہ اسی ڈومین میں رہیں یا پھر وہ بھی پروگرامنگ کی طرف شفٹ کر جائیں؟ آئی مین کہ وہ آلریڈی کام کر رہے ہیں وہاں پہ، اور کلائنٹس جو آتے ہیں ان کے پاس اکثر اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نا ان بلڈرز پہ ہی ویب سائٹس چاہیے، کیونکہ وہ خود نان ٹیکی ہوتے ہیں، ان کو ٹیکنالوجی کا یا پھر ویب سائٹ بلڈرز کا اتنا نہیں پتہ ہوتا، تو وہ سمپل ٹو یوز اور ایزی ٹو یوز بلڈرز کو پریفر کرتے ہیں. تو سر ایسے ویب ڈیزائنرز جو ان بلڈرز پہ ویب سائٹس بناتے ہوں، ان کو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ وہ اسی ڈومین میں رہیں یا وہ بھی کوڈنگ اور پروگرامنگ کی طرف شفٹ ہو جائیں؟ اور سر دوسری چیز، ابھی میں نے فیس بک پہ آپ کی ویڈیو دیکھی جس میں ایک بھائی نے آپ سے کویشچن کیا کہ وہ HTML اور CSS وغیرہ سیکھ رہے ہیں، تو ان کو آپ نے پورے ایک روڈ میپ دیا کہ آپ یہ کریں، اس طرح پورٹ فولیو بنائیں OLX کی ویب سائٹ وغیرہ کاپی کر کے. سر میرا کویشچن یہ ہے، از پروگرامنگ فار ایوری ون؟ کیا پروگرامنگ ہر بندہ کر سکتا ہے؟ لائک اگر ایک بندہ آلریڈی کاپی رائٹنگ کر رہا ہو یا پھر وہ کسی اور نیش میں ہو، لائک SEO میں ہو یا پھر کسی اور نیش میں ہو، تو سر کیا پروگرامنگ ہر بندے کے لیے ہے یا ہر بندے کے لیے نہیں ہے؟ دیز ور مائی ٹو کویشچنز. اور سر ایک اور چیز کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹی کے، وہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ وہ مین فوکس کرتے ہیں بکس پہ اور لیکچر نوٹس پہ. سو وہ اسٹک کرتے ہیں کہ بس وہ نوٹس کو ہی دیکھیں، وہاں سے جو ان کو چھوٹی موٹی اسائنمنٹ وغیرہ ملی ہوئی وہ کریں اینڈ دین اٹس اوکے. سر ان کے لیے بھی آپ کی کیا سجیشنز ہے کہ بینگ اے اسٹوڈنٹ وہ تھوڑا سا ٹائم نکال لیں اگر پروگرامنگ کے لیے، تو وہ ان کو آپ کیا روڈ میپ سیٹ کر کے دیں گے؟ لائک اگر وہ دن میں 1 گھنٹہ یا 1.5-2 گھنٹہ دیتے ہیں اس چیز کو اینڈ دین وہ اسٹڈیز بھی اپنی کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں، تو ان کا کیا روڈ میپ ہوگا کہ وہ اپنے یونیورسٹی کے 4 سال جو ہیں ان کے، وہ 4 سال اسٹڈیز بھی کریں اور ساتھ میں یہاں بھی اپنا کریئر بلڈ اپ کرتے جائیں؟ ان کے لیے آپ کا کیا روڈ میپ ہے؟ سو میرے یہ 2-3 کویشچنز ہیں. نمبر 1 کہ وہ ویب ڈیزائنرز جو ویب سائٹ بلڈرز پہ کام کرتے ہیں، کیا وہ انہی پہ اسٹک کر جائیں یا پھر وہ بھی کوڈنگ سیکھیں؟ کیونکہ اکثر کلائنٹس جو ہوتے ہیں نا وہ ایزی ٹو یوز بلڈرز کو پریفر کرتے ہیں. اور دوسرا میرا کویشچن تھا کہ از پروگرامنگ فار ایوری ون، لائک فار کانٹینٹ رائٹر اور کوئی اور بندہ جو دوسری نیش میں ہو؟ اور تیسرا میرا کویشچن ہے کہ سر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس خاص کر جو کمپیوٹر سائنس آلریڈی کر رہے ہیں، وہ اپنا کریئر کس طرح بلڈ اپ کریں؟ ساتھ میں اسٹڈیز بھی کر رہے ہیں اور کریئر بلڈ اپ کس طرح کریں؟ تو یہ میں آپ تھوڑا سا نا ایکسپلین کر دیں. جزاک اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالشکور بھائی، سب سے پہلے تو انتہائی معذرت، آپ کا میسج کافی دنوں سے آیا ہوا تھا تو آج میں وقت نکال کے سب کو رسپونڈ کر رہا ہوں. آپ کے 3 سوال ہیں. پہلا سوال لو کوڈ، نو کوڈ اور لیس کوڈ کے بارے میں. دوسرا سوال آپ کا کیا پروگرامنگ ہر انسان کر سکتا ہے، اور تیسرا آپ کا سوال ہے اسٹوڈنٹس کیسے پریکٹس کریں، ان کا جو ایک روڈ میپ ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے. تو 1 بائی 1 ہم لے کے چلتے ہیں سارے سوالوں کو. جہاں تک بات ہے لو کوڈ نو کوڈ کی، یہ پلیٹ فارم مزید آگے اور بڑھیں گے. مطلب دنیا کے اندر اب اس سے زیادہ پریکٹس کی جائے گی، کیونکہ اس کا فائدہ یہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس سے آپ کی ویب سائٹ جلدی بن جاتی ہے. لیکن
یہ بات میں نہیں سمجھتا کہ درست ہے کہ ہر کلائنٹ اسی کی جو ہے نا وہ درخواست کرتا ہے کہ یہ کلائنٹ یہ پریفر کرتا ہے، کیونکہ آپ نے یہ کہا کہ کلائنٹ یہ پریفر کرتے ہیں. نارملی تو کلائنٹس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ویب سائٹ آپ نے اس کو کیسے بنا کے دینی، اس میں ٹیکنالوجی کیا ہوگی. یہ تو ڈیولپرز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یا IT کمپنیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ہاں کیونکہ کچھ لوگ فری لانسنگ کرتے ہیں، میں بھی آپ نے فری لانسنگ میں دیکھا ہوگا تو وہاں لوگ جا کے پوسٹ کرتے ہیں، تو شاید آپ کو یہ تصور ملا یا یہ آپ نے وہاں سے یہ چیز حاصل کر لی کہ دنیا میں زیادہ تر لوگ جو ہے نا ان چیزوں کو پریفر کرتے ہیں. حالانکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے. حقیقت میں زیادہ تر جتنی بھی ویب سائٹس ہیں، آپ دیکھیں جو بندہ بھی بزنس کرتا ہے نا آن لائن، اوبویسلی اس نے ویب سائٹ اس لیے بنانی تاکہ وہاں سے ارننگ کر سکے یا کچھ شیئر کر سکے. تو کسی بھی طرح کی ویب سائٹ ہو اس کو آپ کچھ خاص حد تک روک سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ ہر طرح کی ویب سائٹ کو آپٹیمائزیشن کی ضرورت ہوتی ہے، گروتھ کی ضرورت ہوتی ہے، تبھی وہ اسکیل کرتی ہے، بزنس ریونیو جنریٹ وہ ساری چیزیں بنتی ہیں. اب دیکھیں پاکستان میں چوتھے نمبر پر آتے ہیں ایز اے فری لانسر ہم، لیکن کتنے لوگ ہیں جن کی اپنی ویب سائٹ ہے؟ نہیں ہے نا. تو جو لوگ ویب سائٹ بناتے ہیں تو یہ آپ بات سمجھیں وہ اس لیے بناتے ہیں تاکہ وہ بزنس کر سکیں. اب ہم بات کرتے ہیں لو کوڈ اور نو کوڈ کی. یہ پلیٹ فارم بہت اچھے ہیں، ان کی اسپیڈ بھی بڑی اچھی ہوتی ہے اور بہت حد تک SEO بھی آپ کو بائی ڈیفالٹ مل جاتی ہے، بڑے ریسورسز آپ بچا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ بڑی بڑی جو کمپنیز ہیں، جو فرمز ہیں، بڑی بھی کیا جو وہ ایوریج یا میڈیم لیول کی بھی جو کمپنیز ہیں وہ بھی یہ پریفر کرتی ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. انڈیویجول لیول پر میں بھی ایک عام آدمی، ایک ٹیچر ہے، ایک ٹرینر ہے یا ایک ڈینٹسٹ ہے، وہ شاید یہ ویب سائٹ پریفر کر لے گا یا پھر وہ آپ کو کہے گا کہ فوراً مجھے بنا کے دو. اور کیونکہ فری لانسنگ مارکیٹ پلیسز کے اندر کیا ہوتا ہے، ڈیولپرز نے جلدی سے کام کرنا ہوتا ہے، کیونکہ کام بہت زیادہ ہوتا ہے، پیسے بہت کم ہوتے ہیں، تو انہوں نے اس کو کہیں نہ کہیں سے جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے. اس میں پھر وہ کمپرومائز کر جاتے ہیں وکس پہ جا کے، ورڈ پریس پہ جا کے، تاکہ وہ اپنے پیسے پورے کر پائیں سم ہاؤ کچھ بھی کر کے، کہ ود ان اے فیو کلکس یا ود ان اے فیو ٹیمپلیٹس وہ اپنا جو بھی ان کا کام ہے وہ کر پائیں اور وہ اپنے پیسے جو ہے نا کلائنٹ سے لے لیں. اس کی وجہ سے یہ لو کوڈ نو کوڈ پلیٹ فارمز فری لانسنگ مارکیٹ پلیسز میں بہت زیادہ چلتے ہیں. لیکن اگر آپ ویسے دیکھیں تو جتنی بھی کمپنیز ہیں جو کہ ریپیوٹڈ کام کرتی ہیں، جن کا اپنا کوئی پروڈکٹ یا سروس ہے، وہ کبھی بھی اس طرح کی سروسز میں نہیں جاتے ہیں. ان کو ہائی اسکیلڈ پلیٹ فارم بلڈ کرنا ہوتا ہے اور اس کے لیے ہمیشہ کسٹمائز سولوشن ہی چاہیے ہوتا ہے. میں اگر آپ کو بتاؤں، ہماری کمپنی میں ہم نے 2014 میں ہم نے ورڈ پریس یوز کیا تھا اور 6 مہینے کے بعد ہم نے ورڈ پریس نکال دیا. پھر ہم نے فریم ورک کے اندر پوری ویب سائٹ کو ڈیولپ کیا. پھر اس کے بعد ہم نے فریم ورک بھی نکال دیا، ہم مطلب بیک اینڈ کا فریم ورک تھا کوآرڈینیٹر، پھر وہ نکال دیا، کور PHP میں چلے گئے. لیکن فرنٹ اینڈ ہم تب بھی استعمال کرتے تھے جو فرنٹ اینڈ فریم ورک تھا بوٹ اسٹریپ کے اندر. اب ہم نے وہ بھی نکال دیا ہے. یہ نئے منتھ کے سٹارٹ سے ہم نے جو ویب سائٹ اپنی ڈپلوائے کرنی ہے اس میں کسی قسم کا کوئی فریم ورک نہیں ہے، ٹوٹلی کسٹمائزڈ ہم نے اپنی ویب سائٹ بنائی ہے، چاہے فرنٹ اینڈ ہو یا چاہے بیک اینڈ اور ایون کے ڈیٹا بیس بھی. تو کوئی ہم نے کوشش کی لائبریری نہ ہوتا کہ اسپیڈ اس میں بڑا میٹر کرتی ہے، پھر اسکیلنگ کسٹمائزیشن بے انتہا ایسی آ جاتی ہیں. تو انڈیویجول کی حد تک تو میں بھی شاید آپ کی بات کچھ حد تک درست ہو، لیکن جب ہم کمپنیز کی بات کرتے ہیں یا کورپوریٹس یا کمرشل ایکٹیویٹیز کی بات کرتے ہیں، وہاں پر یہ چیزیں ابھی تک تو فیل ہیں، لیکن آنے والے دور میں یہ مزید امپروو ہوں گی، ان کے اندر بہت ساری سروسز آ جائیں گی. لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ اگلے 10 سے 12 یا 15 سال تک بھی نا یہ چیز کم ہو جائے گی یا لو کوڈ یا نو کوڈ زیادہ ہو جائے گا یا اوور لیپ کر جائے گا. مجھے نہیں لگتا، کیونکہ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو آئی تھنک وہ کچھ سال پہلے 60% یا 70% ورڈ پریس کی کہا جاتا تھا، لیکن ورڈ پریس کے اندر بھی بے انتہا کسٹمائزیشن ہے، اس کے اندر بھی بے انتہا کوڈنگ ہے. اگر آپ ایک سال بھی ویب سائٹ کوئی چلا لیں نا اپنی ورڈ پریس، اس کے بعد پھر آپ کو اس میں کسٹمائز کرنا ہی پڑتا ہے، کیونکہ سال آپ نے محنت کی، ویب سائٹ کو گرو کر لیا، SEO کر لیا، اب آپ کو بہت ساری چیزیں اس میں آپٹیمائز کرنی ہوتی ہیں. اور پھر آہستہ آہستہ ان فریم ورک سے، ان لو کوڈ سے آپ جان چھڑاتے پرفارمنس کی وجہ سے، اسکیلنگ کی وجہ سے، انٹیگریشنز کی وجہ سے بے انتہا اسباب بنتے ہیں. آپ آہستہ آہستہ یہ سب چیزیں ختم کرتے جاتے ہیں اور آپ کور کی طرف چلے جاتے ہیں. سو مائی آنسر وڈ بی، بہتر یہی ہے کسی بھی ڈیولپر کے لیے. پہلے تو آپ دیکھ لیں نا، جو لو کوڈ ہے یا نو کوڈ ہے وہ ایک عام آدمی کے لیے بنایا گیا، وہ ڈیولپرز کے لیے ہے ہی نہیں. مطلب آپ اگر ڈیولپرز کے لیے بنایا جاتا تو لائبریریز ہوتی تھی جس میں کنفیگریشن کریں، جس میں آپ کوڈنگ کریں، جس میں آپ مزید اس کو اسکیل کر سکیں. تو اس کے اندر اسکیلنگ کی اتنی اپرچونیٹیز نہیں ہوتی ہیں. پلس ان میں ایک اور ایشو ہوتا ہے جو کہ آپ کو منتھلی سبسکرپشن فی پے کرنی ہوتی ہے. جبکہ ہم اپنی ویب سائٹ جو بناتے ہیں ہم ہوسٹنگ لیتے ہیں پورے سال کے لیے عمومی طور پہ جو ہوتا ہے،
اور ہم نے تو ہماری ویب سائٹ یا جو اگین جو کارپوریٹ یا کمپنیز ہیں وہ 5-5 سال کے لیے سرورز بائی کرتی ہیں اور ہوسٹنگ کا پے کرتی ہیں. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے اندر آج بھی لو کوڈ نو کوڈ اتنا کامیاب نہیں ہے. میں یہ کہوں گا دنیا میں شاید 10% ابھی, اگر میں اپنی آبزرویشن بتاؤں, میں بھی غلط ہو سکتی ہے, 10% لو کوڈ یا نو کوڈ کی تھیوری کے اوپر کام ہو رہا ہے. 90% آج بھی کسٹمائز چیزیں بن رہی ہیں. اور اگر اپنی ورتھ بنانی ہے, اگر اپنی ویلیو بنانی ہے, تو ظاہر ہے آپ کو وہ سیکھنا پڑے گا جو ایک عام آدمی نہیں کر سکتا, اور وہ ڈیولپمنٹ ہے, وہ کوڈنگ ہے. سو اوبویسلی مائی ووٹ وڈ بی کہ آپ کوڈنگ سیکھیں, پروگرامنگ سیکھیں, اور آپ ان پلیٹ فارمز کو جاننا بہت ضروری ہے. آپ کو اپنی پرسنل ویب سائٹ بنا سکتے ہیں, دوسرے لوگوں کو بھی بنا کے دے سکتے ہیں. جتنا بھی آپ نے ان کا بات کیا, فور اسکوائر کی بات کی, وکس کی بات کی, جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں, جاننا, ان میں کام کرنا, ان کو آنا, یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ حرف آخر نہیں ہے, اور اس سے جو بہتر چیز ہے وہ یہی ہے کہ آپ کوڈنگ کر کے جو ہے نا اپنے پلیٹ فارمز بلڈ کریں. دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں, از پروگرامنگ فار ایوری ون. بہت مزے کا سوال ہے, لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے. میں اکثر جو اس طرح کے لوگ سوال کرتے ہیں, میں اکثر ان سے ایک سوال کیا کرتا ہوں, کیا آپ چاند پہ جا سکتے ہیں, کیا اس کی کوئی بھی پاسبلٹی ہے, 1% بھی ہے؟ وہ کہتے ہیں جی بالکل ہم جا سکتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کیوں؟ اور اکثر اوقات لوگ یہی جواب دیتے ہیں, اس لیے مطلب جو اینڈ آف دا کنورزیشن یا پوائنٹ نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں انہوں نے یہ سن رکھا ہے کہ دنیا سے کوئی شخص, کوئی انسان چاند پہ جا سکتا ہے. تو جو چیز ہم نے آنکھوں سے بھی نہیں دیکھی, سن رکھی ہے, اس کی بھی ہمیں لگتا ہے پاسبلٹی ہے, ہم بھی وہ کر سکتے ہیں. لیکن جو چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ کر رہے ہیں, ہمیں وہاں پہ ڈاؤٹ ہو جاتا ہے, ہمیں وہاں پہ لگتا ہے یہ ہم کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. تو یہ میرے خیال سے بڑا ہی ایک عجیب سا سوال ہے کہ, اور میں تو حیران ہوتا ہوں کہ لوگ یہ سوچتے ہی کیوں ہیں کہ وہ یہ نہیں کر سکتے. شاید اس کی وجہ ایک یہ ہو سکتی ہے کہ مارکیٹ کے اندر جس طرح لوگوں کو پڑھایا جا رہا ہے, سکھایا جا رہا ہے, یا ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے, یا سو کولڈ مینٹورز یا ٹرینرز یا موٹیویشن اسپیکرز ہیں جو وہ کہتے رہتے ہیں دنیا میں کوئی ایک ہی مقصد ہے جس کے لیے آپ آئیں, تو شاید لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم فیل ہو جائیں گے, ہم کچھ اور کر ہی نہیں سکتے. ظاہر سی بات ہے وہ بڑے عجیب و قسم کے چورن سکھاتے ہیں. میں تو کورلی بلیور ہوں اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات میں صرف مجھے نہیں بنایا, آپ کو بھی بنایا, اور تمام ہر اس سننے والے کو جو میری یہ آواز سن رہا ہے, میری یہ بات سن رہا ہے. اور ہر انسان ہر وہ کام کر سکتا ہے جو ایک اور انسان کر سکتا ہے. فرق صرف یہ ہوتا ہے کسی بھی دو لوگوں کے اندر, کسی بھی دو لوگوں کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ ایک آدمی کر سکتا ہے دوسرا آدمی نہیں کر سکتا. یہ بہت ہی غلط اپروچ ہے چیزوں کو دیکھنے کی یا سمجھنے کی. فرق صرف اور صرف اتنا ہوتا ہے, ایک ذرا جلدی کر لیتا ہے, دوسرا ذرا لیٹ کر لیتا ہے. اس پہ میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں. اگر ایک ریس کے اندر 10 لوگ بھاگتے ہیں تو کوئی فرسٹ پر آتا ہے, کوئی سیکنڈ پر آتا ہے, کوئی تھرڈ پر آتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہی آدمی فرسٹ پر آیا ہے اور باقی لوگ ریس کی بیچ میں غائب ہو گئے. ایسا کبھی نہیں ہوتا. ہر آدمی اینڈ تک اس مقام تک پہنچ جاتا ہے, کوئی جلدی پہنچ جاتا ہے, کوئی ذرا لیٹ سے پہنچ جاتا ہے. لیکن ہمارے یہاں پہ ایک بہت بڑا جو عالمیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں جو بندہ فرسٹ پہ آیا ہے بس وہی کر سکتا ہے, باقی کوئی نہیں کر سکتا. کیونکہ پاکستان میں آپ دیکھ لیں, ٹیلی کام کمپنیز کلیم کرتی ہیں ہم نمبر 1 ہیں, سافٹ ویئر کمپنیز کلیم کرتی ہیں ہم نمبر 1 ہیں. ہر چیز کے ساتھ, دودھ کے پیکٹ سے لے کے ادرک پودینہ سے لے کے ہر چیز میں ہر بندہ یہ بولے گا یہ نمبر 1 ہے. تو نمبر 1 سے نیچے تو ہم آتے ہی نہیں ہیں نا. یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارا. کوئی بات نہیں, آپ نمبر 2 ہو جاؤ, نمبر 3 ہو جاؤ, آپ دنیا کے دوسرے بہترین سافٹ ویئر کمپنی بنا لو, کوئی ایشو نہیں ہے. نمبر 1 ہی کیوں بننا ہے؟ اور یا تو یہ ہے کہ بن ہی نہیں سکتے, یا تو پھر یہ پرسیپشن ہے ہمارے یہاں, یا پھر یہ ہے کہ بننا ہے تو نمبر 1 بننا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ایشو نہیں ہے, آپ نمبرنگ سے نکل جائیں اور آپ کوشش کریں, آپ محنت کریں. ہر انسان ہر کام اگر یہ تعین کر لینا کہ وہ کرنا چاہتا ہے, میرے خیال سے وہ کر سکتا ہے. ہاں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اگر آپ کو لگتا ہے آپ نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے, پھر یہ آپ ہی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے نا آپ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اگر آپ کو اندر سے یہ فیلنگ آ رہی ہے کہ آپ نہیں کر سکتے تو پھر ٹھیک ہے, پھر دنیا کا کوئی بھی انسان آپ کو کچھ بھی کہہ دے, کچھ کتنا بھی سمجھا دے, آپ یہ نہیں کر سکتے. لیکن حقیقت یہ ہے میرے خیال سے ہر انسان ہر کام کر سکتا ہے, بس نیت چاہیے اس کو کرنے کی. اور تیسرا ہمارا آخری جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کیسے پریکٹس کریں. وہ اوبویسلی میں نے جو ہمارے کویسچن اینڈ آنسرس کا جو سلسلہ میں نے آغاز کیا ہے اس کی جو ابتدا میں 1-2 وائسز ہیں ان میں آلریڈی اس چیز کا بڑا ڈیٹیل میں روڈ میپ بتا چکا ہوں. تو جو اسٹوڈنٹس ہیں اسپیشلی ان سے گزارش ہے کہ آسک قاسم حسین کا نمبر 1 یا نمبر 2 جو آڈیو ہے وہ 1-2 سن لیں, ان کے اندر ان کو ڈیٹیل میں وہ سارا
مل جائے گا، لیکن اسٹل میں کچھ تھوڑی بہت ہنٹس وغیرہ آپ کو دے دیتا ہوں۔ اسٹوڈنٹس کے پاس وقت بہت زیادہ ہوتا ہے، ذمہ داری ان کے پاس کوئی اتنی خاص ہوتی نہیں ہے سوائے پڑھائی کے یا گھر کے لیے ادرک پودینہ لے کے آنا ہے۔ ان کے پاس ٹائم کافی زیادہ اویلیبل ہوتا ہے، نہ ان کو بچے دیکھنے ہوتے ہیں اپنے، نہ ان کے اوپر کوئی فائنینس کا اتنا بوجھ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا زبردست ٹائم ہوتا ہے کسی کے لیے بھی کہ وہ اپنے اس ٹائم کو یوٹیلائز کرے۔ لیکن ہوتا یہاں پر کیا ہے، اکثر لوگ نیٹ فلکس پہ اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں، فضول یاری دوستوں میں اپنا ٹائم ضائع کر دیتے ہیں، ایسی بے انتہا ایکٹیویٹیز کرتے ہیں جن میں ان کا وقت ضائع ہوتا ہے۔ تو میرے خیال سے آپ کو اپنا ایک ایک منٹ جو ہے نا کاؤنٹ کرنا چاہیے، اس ذہنیت سے نکل جائیں کہ جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے پھر آپ کے پاس بہت وقت ہوگا، وہ کسی کو کوئی نہیں پتہ کہ کوئی بوڑھا ہوئے گا بھی کہ نہیں ہوئے گا۔ تو سب سے پہلا تو سجیشن میری یہی ہے اسٹوڈنٹس کو اسپیشلی، کیونکہ اسٹوڈنٹس اس ملک کا سرمایہ ہے۔ اگر وہ اپنا وقت ضائع کریں گے ان فضول قسم کی ایکٹیویٹیز میں تو اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا، اور ملک کا کچھ نہیں ہوگا تو ظاہر ہے جو ملک میں لوگ رہتے ہیں ان کا بھی کچھ نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے تو اپنا وقت بچائیں، ایک ایک سیکنڈ بچائیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کی جاب نہیں لگی، آپ پرائم منسٹر نہیں ہیں، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ جی آپ کا جو وقت ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، میرا گھر ہے کیولٹی گراؤنڈ کے اندر، اور میرے ساتھ والٹن روڈ لگتا ہے لاہور میں، تو اکثر والٹن روڈ پہ شام کے وقت پورے روڈ کے اوپر فٹ پاتھ کے اوپر اکثر نوجوان بوڑھے بیٹھ کے تاش کھیلتے ہیں، اور میں جب بھی وہاں سے گزرتا ہوں ان سب کو دیکھتا ہوں اور میرا دل جلتا ہے کہ یار یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اس طرح سے۔ اکثر لوگ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ یہ اگین میں کہہ دوں، یہ ہرگز ضروری نہیں ہے کہ آپ پرائم منسٹر نہیں ہیں تو آپ کا وقت جو ہے نا وہ قیمتی نہیں ہے۔ ہر انسان کی زندگی کا وقت اتنا ہی قیمتی ہے جتنا ایک اور انسان کا ہے، صرف فرق یوٹیلائزیشن میں۔ آپ دیکھیں نا، ایک آدمی 2.5 لاکھ کما رہا ہے، ایک آدمی ہے جو 2,000 روپے 25,000 روپے کما رہا ہے۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان ہے، کوئی نہ کوئی تو فرق ہوگا نا۔ صرف ایک فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس 2.5 لاکھ والے نے اپنا جو ٹائم تھا اس نے صحیح سے اس کو مینیج کیا، اس کو صحیح سے اس سے فائدہ اٹھایا اور صحیح طریقے سے اس کی یوٹیلائزیشن کی۔ تو اسٹوڈنٹس جو ہے نا اپنا وقت نہ برباد کریں۔ اب ہم لاسٹ پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، پریکٹس کیا ہونی چاہیے، لائے عمل کیا ہونا چاہیے۔ جتنا بھی وقت آپ کے پاس اویلیبل ہوتا ہے کوشش کریں آن لائن ایکسپلور کریں، آن لائن اسٹڈی کریں، مختلف ویب سائٹس کو دیکھیں، ان کے بزنس لاجکس کو دیکھیں، ان کے ڈیزائنس کو دیکھیں۔ کئی لوگ میں نے دیکھا ہے جو کہ نیوز لیٹر، جو کہ آپ کو منتھلی یا ویکلی نیوز لیٹر آتا ہے، اس کو انسبسکرائب کر دیتے ہیں، ان سے بھاگتے ہیں کہ جی ہمیں نوٹیفیکیشنز نہ آئیں۔ اور مجھے جہاں جہاں نیوز لیٹر نظر آتے ہیں میں ان کو سبسکرائب کر لیتا ہوں، بے شک ایک اور ای میل آئی ڈی بنائی ہوئی ہے پرسنل یا پروفیشنل جو میری بزنس آئی ڈی ہے اس کے علاوہ۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب بڑی بڑی کمپنیز آپ کو نوٹیفیکیشنز بھیجتے ہیں، آپ ان کا کنٹینٹ دیکھتے ہیں، ان کا کنٹینٹ دیکھ کے آپ ان کو پڑھتے ہیں، ان کا اسٹائل دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کس طرح سے کام کرتے ہیں۔ ان کی بڑی بڑی ٹیمز ہوتی ہیں جو کہ ایک چھوٹا سا نیوز لیٹر بنانے کے لیے، تو ان کی اتنی ساری محنت، بے شک آپ ان کا جو مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہے اس سے وہ آپ کو یوز نہیں کر پائیں گے، آپ ان سے کچھ بائی نہیں کرو گے، لیکن ان کا کنٹینٹ دیکھنے کے بعد ان کا the way they like کہ وہ کس طرح سے پبلش کرتے ہیں، کس طرح سے وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، کس طرح سے وہ ڈیزائن بناتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ سیکھ سکتے ہیں ان ساری کمپنیز سے۔ میں اکثر لوگوں کو کہا کرتا ہوں کہ shopify.com ضرور بنائیں، وہ ون آف دا مائی فیوریٹ ویب سائٹ ہے، انہوں نے بڑے اچھے ایلیمنٹس ڈیزائن کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح کی پریکٹسز ہیں چھوٹی موٹی آپ کریں اپنے ٹائم کے اندر، ایکسپلور کریں انٹرنیٹ کو، چھوڑ دیں ٹک ٹاک کو، چھوڑ دیں فیس بک، سوشل میڈیا، یہ ساری چیزیں جب آپ بوڑھے ہوں گے نا، جو آپ نے وہ سوچا ہوا ہے کہ وقت ہی وقت ہوگا، تو تب یہ بھی کر لیجئے گا۔ ابھی ان چیزوں کو آپ چھوڑ دیں، وقت بچائیں، وقت کو استعمال کریں پڑھنے میں، لکھنے میں، مختلف یوٹیوب کے اوپر بے انتہا کانٹینٹ پڑا ہوا ہے، آپ ان کو اسٹڈی کریں اور اس فلسفی سے نکل جائیں کہ سیکھنا صرف ایک آدمی سے۔ اگر میں بھی کہوں نا کہ جو میں کہہ رہا ہوں بس مجھ سے ہی سیکھو، یہ بالکل غلط اسٹریٹجی ہے۔ اس میں اکثر یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر کسی نے اسلام آباد جانا ہے تو وہ موٹر وے سے بھی جا سکتا ہے، وہ جی ٹی روڈ سے بھی جا سکتا ہے، دونوں راستے جاتے ہیں۔ ایک آدمی سے پوچھے گا وہ کہے گا موٹر وے سے جائیں اور وہ بتائے گا موٹر وے کے کیا فائدے ہیں، دوسرا آدمی بتائے گا آپ کو جی ٹی روڈ سے جائیں اور جی ٹی روڈ سے جانے کے کیا فوائد آپ کو ہو سکتے ہیں۔ تو دونوں راستے دیکھیں، جی ٹی روڈ کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، موٹر وے کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، دونوں راستے اسلام آباد کے لیے جاتے ہیں۔ جی ٹی روڈ سے اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کے اوپر ٹیکس بہت کم ہے، روڈ تھوڑا سا وہ ہے، لیکن لوگ بہت زیادہ ہیں، پیٹرول پمپس ہیں، واش رومز، دکانیں، ساری چیزیں اویلیبل ہے۔ اسی طرح موٹر وے کے اوپر یہ ساری فیسلٹیز اتنی زیادہ اویلیبل نہیں جتنی جی ٹی روڈ کے اوپر ہے، لیکن وہاں پہ بڑے اسپیڈ سے آپ جا سکتے ہیں اور آپ کو پے کرنا پڑے گا ٹیکس ذرا سا زیادہ، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ دونوں رستوں سے جاتے ہیں تو آپ کو یہ چیز سمجھ آتی ہے۔ اس کا اگزامپل جو میں آپ کو محاورتاً یہ بتا رہا ہوں،
کہ جب آپ کسی سے بھی کوئی چیز پوچھتے ہیں یا سیکھتے ہیں, لیٹ سے یوٹیوب کی بات ہم کر رہے ہیں, تو ہر ٹرینر اپنے انداز میں آپ کو بتاتا ہے, لیکن اینڈ آف دا ڈے بتا وہ بھی آپ کو ایگزیکٹلی وہی چیز رہا ہوتا ہے جو دوسرا ٹرینر بتا رہا ہوتا ہے. تو آپ لوگوں کے اسٹائل سے امپریس ہوتے ہیں, ان سے سیکھتے ہیں. تو یہ جو غلط فہمی ہے نا لوگوں میں, ایک ہی بندے کو فالو کرنا ہے, ایک ہی طریقے کو فالو کرنا, نہیں بھائی, ورسٹائل ہو جائے, ملٹیپل لوگوں سے سیکھیں, ملٹیپل طریقوں سے سیکھیں چیزوں کو, اور پریکٹس کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں. پورٹ فولیو اپنا بنائیں, وہ میں آلریڈی ایک آڈیو میں بتا چکا ہوں جس کی میں نے ریکمنڈیشن کی ہے. کیا سلسلہ ہونا چاہیے, اس آڈیو کو آپ لوگ سن لیں. اور آہستہ آہستہ سے یہ ساری چیزیں جب آپ خود اپنے آپ کو اس ڈھال میں ڈالیں گے, آپ کو خود ہی سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. اور پھر اس کے بعد لوگ جب آپ کا کام دیکھیں گے, آپ کا پورٹ فولیو دیکھیں گے, آپ کو خود بخود انویٹیشن آئیں گے. میں پیورلی یہ چیز سمجھتا ہوں, جس انسان کے اندر علم داخل ہو جاتا ہے نا, جو انسان پڑھتا ہے, لکھتا ہے, پریکٹس کرتا ہے, ٹریننگ کرتا رہتا ہے, محنت کرتا رہتا ہے, آٹومیٹکلی وہ علم جو بھی اس کے اندر گیا ہے وہ اس کے لیے اپورچونیٹیز کریٹ کر دیتا ہے. اس انسان کے بات کرنے کے طریقے میں, اس انسان کے کام کرنے کے طریقے میں, اس کے لہجے میں, کہیں نہ کہیں سے اس کو آٹومیٹکلی اپورچونیٹیز آنا شروع ہو جاتی. آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی اس کو کیا کہیں گے, یہ کیا ٹرم ہے, لا آف اٹریکشن ہے یا لا آف ایکشن ہے یا وٹ ایور, جو بھی گورے نے ٹرمینالوجیز اس کو دی ہے, آپ اس کو اسٹڈی کر لیں. لیکن حقیقت میں جو میں نے نہیں دیکھا کوئی انسان بہترین قسم کا کاریگر اور وہ فارغ بیٹھا, اسے کام ہی نہ مل رہا. یہ نہیں ہو سکتا, پاسبل نہیں ہے. تو آپ صرف محنت کریں, اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے بھی اسی چیز کا ہمیں ترغیب دی ہے کہ جی تم محنت کرو, تم سچ بولو, جھوٹ نہ بولو. رزق جو ہے تمہارا ڈیفائن ہے, کب آنا ہے, کہاں سے آنا ہے, کیسے آنا ہے, یہ اس کا معاملہ ہے. سوچنے کی سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس معاملے میں خود کو آپ بری کر دیں, اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. آپ وہ کریں جو آپ کو کہا گیا ہے. اگر آپ وہ کریں گے اور اسی نیت سے کریں گے تو آبویسلی آپ کی اپورچونیٹیز آپ کو ملیں گی, جہاں سے بھی آئیں گی, جیسے بھی آئیں گی. میں نے تو یہ چیزیں اپنی زندگی میں, اپنی ذات میں یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں, اور یہ میں ساری باتیں اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں. میں کوئی کتاب کی کوئی حوالہ نہیں دے رہا آپ کو. تو اسٹوڈنٹس کو بس یہی گزارش ہے کہ اپنے وقت کو بچائیں. یہ وقت آپ کا بہت قیمتی ہے. اکثر اسٹوڈنٹس کو پتہ نہیں ہے کہ جب ان کے 2-3 سال گزر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہاں یار اس ٹائم یہ شروع کر لیا ہوتا تو ابھی یہ ہو گیا ہوتا, وہ ہو گیا ہوتا. یہ نہیں کرنا, یہ اس فلسفی پہ نہیں جانا. آپ کا ایک سیکنڈ کتنا قیمتی ہے آپ کو معلوم نہیں ہے, اور یہ وقت واپس نہیں آتا ہے, کیونکہ ابھی آپ انرجیٹک ہیں, ابھی آپ کے پاس آپ کا جو ڈوپامین کہہ لیں یا آپ کی ایموشنز کہہ لیں یا آپ کی انرجی کہہ لیں, ہر طرح سے آپ ایکوپڈ ہیں, مینٹلی طور پہ, فزیکلی طور پہ. اور اب تو گیجٹس بھی بہت عام ہو چکی ہیں. جب مطلب آج سے 10-12 سال پہلے جب ہم سیکھنا چاہتے تھے, سیکھتے تھے, بڑا مشکل تھا ایک لیپ ٹاپ لینا یا اس طرح کے گیجٹس لینا. اب تو آپ کو ایزیلی 15,000 روپے میں بھی ایک نارمل لیپ ٹاپ مل جاتا ہے جس پہ آپ پروگرامنگ یا کوڈنگ کر کے سیکھ سکتے ہیں. سو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ آڈیو کہیں نہ کہیں ہیلپ کرے گی. مزید اگر کسی کا بھی کوئی سوال ہے تو اس اوپر دیے ہوئے نمبر پہ اپنا واٹس ایپ میسج کر دیں. کوشش کریں ایک ہی میسج ہونا چاہیے, جتنا لمبا ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے, میکسیمم 10 منٹس کا ہونا چاہیے. اپنا خیال رکھیے گا, اور اس آڈیو کو یا ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.